سورہ آل عمران آیت نمبر 152۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم ان کفار کو اللہ تعالی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم کمزور ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور باہمی معاملات میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اختلاف کرنے لگے، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نافرمانی کرنے لگے اس کے بعد کہ تمہیں دکھایا گیا اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، اور منکم من یرید الآخرہ، اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے اس چیز کو پھیر دیا ہے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، آزمائش میں ڈالے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ اہل ایمان کو یہ بات بتائی کہ تم نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ جو اہل ایمان کا جو اسوہ ہے، جو شیوا ہے، اس کو اپنانا ہے، اور تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر تم کافروں کے یا ان منافقین کے یا ان کی باتوں میں آئے تو وہ تم لوگوں کو ایمان سے پھیر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جو غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کے اندر بعد میں شکست کے آثار ہے، شکست ہو گئی، اس کا ایک تجزیہ آپ کہہ لیجئے اور اس کی ایک رپورٹ کہہ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اسباب کیا تھے، کیا وجہ تھی۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی جماعتوں کو کفار سے لڑانے کے آپس میں مد مقابل ہونے کے لیے جب آمنے سامنے آ گئے،
جب آمنے سامنے آ گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے یہاں پر ٹھہرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تمہارے ذمے یہ کام ہے۔ اسی طریقے سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے اوپر کیا کر دیا، مقرر کر دیا، پہاڑی کے اوپر مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، حتیٰ کہ ہمیں اگر پرندے بھی آ کر نوچنا شروع کر دیں تو تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایات دی، اور وہ اس طریقے سے اس کے بعد جب جنگ کا وہ شروع ہو گیا، لیکن آگے چل کر اب یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ابتداءً ہی اللہ تعالیٰ نے کیا دے دی، فتح دے دی۔ کافروں کے کئی لوگ تقریباً 20-25 یا اس طرح افراد بڑے بڑے مارے گئے، اور وہ بھاگ گئے، انہوں نے اپنا سامان چھوڑا اور بھاگے، ٹھیک ہے نا۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنے پگڑیاں، اپنے جوتے اور جو سامان تھا وہ سارا چھوڑا، اور وہ بھاگ نکلے کہ بھی جان بچاؤ، اب نکلو یہاں سے۔ اب اتنی دیر میں جب وہ چلے گئے، اب مسلمان جو وہ درے کے اوپر معمور تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کفار تو بھاگ گئے، اور اس وقت میدان جہاد کے اندر مال غنیمت کافی سارا ہے، اور مسلمان اکٹھے کر رہے ہیں، اور کفار دم دبا کر بھاگ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے آئے کہ بھئی اب معاملہ ختم ہو گیا، اب جائیں ہم ان کے ساتھ جا کر کیا کریں، ہیلپ تھوڑی سی کریں اور ان کے ساتھ ہیں۔ اب وہاں کے جو کمانڈر، جو امیر تھے، انہوں نے منع بھی کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے۔ اب ان میں سے جو دو مطلب ایک گروہ بن گئے، تو اکثریت نے کہا کہ بھئی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ہمارے یہ پرندے یہ نوچ لیں اور یہ کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں شکست ہو رہی تم نے نہیں چھوڑنا۔ تو اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ شکست سے بچا لیا ہے، اور وہ کفار بھاگ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، اب تو معاملہ ہی فتح ہے، اب تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ امیر منع کرتے رہ گئے، لیکن یہ احباب ان میں سے جو ان کی اپنی ایک سوچ تھی، ایک اختلاف رائے، وہ نیچے کو آ گئے۔ اب وہاں پر 50 میں سے 10-15 ادھر رہ گئے، باقی کوئی 35 کے قریب افراد وہ سب نیچے آ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے بڑے ماہر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الحرب خدعۃ، جنگ تو ایک دو پیچ کا نام ہے، جو جس طرح کا دو پیچ کیا کر لے اپنا لے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چونکہ جنگی امور میں انتہائی ماہر اسپیشلسٹ، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ویک پوائنٹ جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں آ گئے، انہوں نے وہاں سے کیا کر دیا، حملہ کیا۔ ان کے ساتھ 200-300 افراد کا ایک پورا لشکر مسلح، اور انہوں نے وہاں سے پلٹ کر حملہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ حملہ کیا بلکہ ادھر سے جو ان کے جو ساتھی بھاگ رہے تھے ان کو کہا کہ میں نے ادھر سے اٹیک کر رہا ہوں، میں نے اٹیک کر دیا، تم دوسری طرف سے کیا کر دو، حملہ کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب آپ یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی 700 تعداد رہ گئی، منافقین تو نکل گئے، 700 رہ گئی، اور کفار کی تعداد 3000، ادھر سے اور کیا کہتے ہیں 15 افراد، 10 یا 15 افراد وہ درے پر معمور، ان کے مقابلے میں 300 یا 200 کا لشکر، اور ادھر جناب اعلیٰ آپ یہ سمجھیں یہ 2,500 کا لشکر اور ادھر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مسلمان دو حصوں کے اندر بٹ کر پھنس کر رہ گئے، کفار کے دونوں طرف بیچ میں کیا ہے پھنس کر رہ گئے، اور ایسے تتر بتر اور افراتفری ہوئی کہ بعد مسلمان ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا ہونا، شہید ہونا شروع ہو گئے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی افراتفری میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا ہے کسی کے تلوار سے شہید ہو گئے۔ اب یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداً اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان دشمنوں کو کیا کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، تم تو ان پر حملہ کر دیا، وہ شکست کھا کے بھاگ گئے۔ یہ اللہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اب تمہارے اندر تھوڑی سی بزدلی اور کم ہمتی اس طور پر آئی کہ تمہاری باہمی آپس میں کیا ہو گیا، تنازع شروع ہو گیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ تنازع یہ ابتداءً سے لے کر آخر تک کیا ہے چلتا رہا۔ ابتداءً کیسے اختلاف ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ دشمن آ گیا، کیا ہم مقابلہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کریں یا اندر رہ کر کریں؟
تو اس وقت دو رائے ہو گئی، بعد نے کہا جی کہ یوں باہر نکل کے کرنا ہے، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر کرنا ہے، اس طرح وہیں سے شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جناب اعلیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین میدان جہاد کے موقع پر منع کر دیا تھا کہ بھئی تم نے ادھر ہونا، تم نے نیچے نہیں آنا، تو اس وقت بھی تمہارے درمیان میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ تو یہ اختلاف تمہیں کیا ہے ڈوبا ہے۔ ہمیشہ اس سے ایک اصول یہ ہے کہ جس وقت مد مقابل آ جائے جب دشمن کے ساتھ، تو اس وقت اوپر کے کمانڈر سے لے کر نیچے ایک عام فوجی تک یہ بالکل ایک جہد اور ایک چیز کے اوپر کیا ہے، ایک پلیٹ فارم اور ایک سوچ کے اوپر جب ہوں گے تب ہوتی۔ اگر جناب آپ اس پہ سوچ مختلف ہو جائے، اختلاف ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، یہ بات نہیں۔ تو فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ، اور تم نے نافرمانی کی۔ اب نافرمانی کیا کی؟ اب یہ نافرمانی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نافرمانی کی قول کی کیا ہو گئی؟ نافرمانی ہو گئی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہیں دکھلا بھی دی تھی جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی کہ تمہیں فتح دکھا دی گئی ہے، تم فتح کا مزہ چکھ چکے تھے اور تم فاتح ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھا نہیں نکلا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تمہیں پھر کیا ہو گئی؟ شکست ہوئی، اور تمہیں پھر دشمن نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا کو چاہتے تھے اور بعض آخرت کو چاہتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے اس طرح کا مقام ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا منصب بھی ہے، اور اس وقت بڑے احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر کیا ہے تفسیر اور معنی بیان کرنا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جذبات کے روح کے اندر بے کر اپنا ایمان نہ کہیں بیٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ تان و تشنیع کے نشتر چلا دے اور پتہ چلا جی کہ اپنے پلے کچھ نہ رہا۔ تو یہ بڑی مطلب ہے کہ حساس معاملہ ہے۔ تو فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یار خطاب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہے کس کو؟ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو، کہ تم اس میں سے دنیا کو چاہ رہے تھے۔ اب یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرات صحابہ کو یہ جو کہا گیا دنیا کو چاہتے ہیں، یہ ہماری طرح کا دنیا کو چاہنا نہیں تھا، یہ ہماری طرح دنیا کو چاہنا نہیں تھا۔ اس کے متعلق آپ ایسی بات نشی رکھیں کہ جیسا کہ حضرات فرماتے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بسا اوقات نیک لوگوں کی نیکیاں یہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ مقربین کے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ جو انتہائی قریبی ہیں ان سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی کوئی بات پہنچے نا تو وہ بڑی چبھتی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ دوسرے دائیں بائیں آؤٹ سائڈر کچھ بھی کہتے رہے وہ اتنی بات نہیں بندے کو لگتی جتنا قریب والا اگر کوئی ہلکی سی بات کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو جو دنیا کا ارادہ تھا، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو اکٹھے کرنے کو دنیا سے تعبیر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو کیا کر دیا تھا؟ بیان کر دیا، اس کے احکامات کو بیان کر دیا۔ اب یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چاہے مال غنیمت اکٹھا کرتے یا نہ کرتے، ان کے حصے کے اندر کوئی فرق نہیں آنا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے تو ان کا حصہ اور بڑھ جاتا، نہ اکٹھا کرتے تو ان کو نہیں ملنا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ صرف یہ تھا کہ بھئی اب ختم ہو گیا، اب یہ جناب اللہ لوگ اکٹھے کر رہے تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کیا کر لیں؟ اب اکٹھا کر لیں۔ بس یہ بھی اکٹھا کرنا ایک طرح سے جہاد کا کام تھا، لیکن طبعاً مال کا اکٹھا کرنا تو آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بھی ان کے اندر کیا ہے منظور نہیں تھی، اس کا بھی علاج کیا ہے کرنا تھا، تاکہ ان کے دل اور ان کے کیا ہے قلب اور یہ بالکل ہر ایک چیز سے کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، بظاہر تو یہ دنیا ہے نا، اس کو منکم من یرید الدنیا سے کیا کر دیا؟ تعبیر کر دیا۔ ورنہ دوسرے جو آخرت کو چاہ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آخرت کے متولی نہیں تھے یا یہ آخرت کو چاہنے نہیں والے تھے۔ حضرت تھانوی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے
کہ وہ بالحقیقت آخرت کو چاہ رہے تھے، اور یہ اس طور پر یہ مال غنیمت کو اکٹھا کر کے آخرت کی طرف کیا ہے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو یہ چیز بھی کیا ہے پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ پھر فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ثم صرفکم عنہم، پھر یہ جب تمہارے اندر یہ چیز آئی، دنیا کی یہ ہلکی سی طلب کیا ہے آئی، اگرچہ وہ در حقیقت دنیا کی طلب نہیں تھی، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور تمہارے درمیان آپس میں باہمی نزاع اور یہ اختلاف ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، ثم صرفکم عنہم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے کیا کر دیا، پھیر دیا۔ وہ پھیر کیا دیا، تمہارے ہاتھ جو آئی ہوئی فتح تھی اب وہ ختم ہو گئی، پہلے تم ان کو کیا کر رہے تھے، مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو، نتیجے کو کیا کر دیا، پلٹ دیا، اب وہ تمہیں جناب اعلیٰ آڑے ہاتھوں کیا ہے لینا شروع کر دیا، انہوں نے تمہارا قتال کرنا شروع کر دیا، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 70 کے قریب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین شہید ہوئے، اور کئی حضرات کیا ہے زخمی ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوئے، زخمی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیبتلیکم، یہ اس طور پر ہے تاکہ تمہیں بھی اس میں بھی کیا ہے تمہاری آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو اب تھوڑا سا حالات نے ایک پلٹا کھایا، یہ کیا لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش مقصود ہے کہ ان میں بھی اب کون ثابت قدم ہے اور کون جناب پھرنے والا ہے، کون کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے آزمائش کرنا چاہتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد بھی آزمائش بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں تمہیں سبق دینا بھی مقصود تھا، تمہیں باور کرانا بھی مقصود تھا کہ اختلاف نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اب جو یہ غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کچھ بھی ہوئی ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس معاملے میں درگزر کر دیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ تمہاری جو وقتی تھوڑی سی بھول چوک، نسیان، غلطی، جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، کمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا کیا کرنے والے ہیں، فضل کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہو، آخر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہلکی سی کو جو کوتاہی لغزش ہوئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر اپنی زبانوں کو کیا کنٹرول رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کی باتیں لگا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے منصب کے اوپر ہم نشتر چلائیں، یہ ہمارے ایمان کو کیا ہے خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔